عصر حاضر میں ہمارا معاشرہ جس روش پر ہے اس کی دو انتہا ہیں۔ نمبر 1، ہم تعلیم و تعلم سے کافی دور ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت سے بے خبر ہیں۔ ہمارا وراثتی سرمایہ کیا تھا؟ ہمارے اکابرین ارباب علم و دانش جن کی علمی و حکمتی کاوشوں سے پوری دنیا استفادہ کر رہی تھی، آج کا ہمارا معاشرہ ان تمام پہلو سے بے خبر ہے۔ نمبر 2، جنہوں نے کم و بیش علمی استفادہ کیا ہے ان کا اصل مقصد ذریعہ معاش ہے، اور اس کے حصول کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں کی، اور نہیں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے کون سی چیز، کون سی اشیاء جائز، ناجائز، حرام، حلال، مکروہ، مباح، مستحب ہے۔ بس سب کا استعمال کیا، اور ہدف یہی رہا کہ اعلیٰ عہدہ، اعلیٰ مقام، اعلیٰ نام حاصل ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو۔ اور لوگوں نے کامیابی اسی کو سمجھ کے رکھا ہے جس نے دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا، جس کے پاس دنیا آ گئی، بس لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہی کامیاب ہو گئی۔ بلکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت اس کے برعکس اعلان فرما رہا ہے، کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اور حقائق کو اجاگر کیا اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، آج شب قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کے لیے پوری ایک سورت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کے دیگر راتوں پر شرافت و قدر ہے، باعث اس کی شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت محرومی ہے، جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو حضرات، اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر آتے ہیں اور وہ پورے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں، کون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہا ہے، کون اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، کون ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ اور ان مومنوں کی دعاؤں پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور ان مومنوں کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب تک نہیں صبح کی اذان ہوتی ہے، صبح کی اذان تک وہ فرشتے زمین پر رہتے ہیں۔ جو ہی صبح کی اذان ہوتی ہے وہ فرشتے کوچ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان بندوں کے نامہ اعمال اور ان کی عبادت اور ذکر و اذکار لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو شب بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری رات عمل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج رات جو ہے تمام حضرات جو ہیں وہ شب کریں اور اپنی توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ وآخر دعوانا